قرآنی وظیفہ نبوی تسبیح مال دولت کے لیے تمام تر وظائف میں قرآنی وظیفہ ازمودہ وظیفہ، رزق بڑھانے کے لیے یہ قرآنی وظیفہ آزمائیے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی تمام تر صورتوں میں سے بہترین اور سب سے بڑی صورت کی آخری آیات، جو بندہ حاجت کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت اسی طرح پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کی ہزاروں حاجتیں، ہر دعا اور ہر حاجت پوری فرماتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر آزمائش میں کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک سورت کی آخری آیات، جس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری آیات دعا والی آیت کہا جاتا ہے، یہ آیات ہر روز صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد، یعنی دن میں 2 مرتبہ یہ آیتیں پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کی تمام تر حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اس دن وہ حادثات سے محفوظ ہوگا، آزمائش سے محفوظ ہوگا، ایمرجنسی، حادثات، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتوں سے محفوظ ہوگا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کی جائز خواہش اور ہر حاجت پوری ہونے کے لیے کیسا وظیفہ کہ اس کی حاجتوں کو، اس کی دعاؤں کو قبول ہو، تو وہ سورہ بقرہ کی آخری یہ 2-3 آیت اپنے ساتھ یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال آپ کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ وظیفہ کی طریقہ کار نوٹ پر مالیں۔ سب سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ آیت سے شروع کیجئے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور پھر آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ آیتیں انتہائی پاورفل ہیں۔ اگر آپ کو رزق کی بندش کا مسئلہ ہو، آپ کی شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، تو یہ وظیفہ، یہ دعا والی آیت کو صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اور نماز مغرب پڑھنے کے بعد صرف ایک بار پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ چاہے آپ امتحان کے لیے جا رہے ہیں، آپ کاروبار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو جس وقت بھی آپ لوگ یہ کلمات پڑھیں گے اور پھر ان کلمات پڑھنے کے بعد اپنی اس حاجت کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب الجلال آپ کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ لہٰذا وظیفہ مختصر ہے، صرف قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ وظیفہ کی طریقہ کار سمجھ لے گا، انشاءاللہ اس کی حاجتوں کو اللہ رب الجلال بر وقت پوری فرمائے گا۔ وظیفہ کی طریقہ کار اس طرح ہے کہ سب سے پہلے نماز فجر ضرور پڑھیں، کیونکہ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو پھر
وہ دین اسلام سے خارج ہونے کا خدشے میں ہوتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ لہٰذا نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے۔ اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجیے، خصوصاً یہ وظیفہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت کا وظیفہ۔ سب سے پہلے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ پارہ نمبر 2 کی آیت ہے۔ اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی جو چاہت ہے، جو خواہش ہے، جو جائز حاجت ہو، اللہ رب الجلال آپ کی پوری فرمائے گی۔ دوسری بات کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد بھی اس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کی مال و دولت بڑھنا شروع ہو جائے، کاروبار میں کامیابی نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب و کامرا ہو جائے، تو یہ وظیفہ اپنے اولاد کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اولاد کو بھی سمجھائے۔ اس وظیفہ کو دوسروں کو بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اس وظیفے پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہٰذا یہ وظیفہ انتہائی آسان، مختصر اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے، اپنی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی آزمائش کامیاب اور کامران ہونے کے لیے یہ وظیفہ نماز فجر پڑھنے کے بعد ضرور پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفہ کی اجازت حاصل کیجیے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی اس آیتوں کا جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اس کی پکچر کمنٹ میں شیئر کیجئے، یا کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کر وظیفہ کو آگے شیئر کیجئے۔ اسی طرح وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں، وظیفہ ختم ہوتے ہی درود شریف 3 بار پڑھیں۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔